کرتا ہے تو आला हजरत की बारगाह में भी एक साहब नात लिख करके लाए, कहा हजरत इसको सुनाऊं, सुनाओ इसे। मैं सुनाओ, इसलिए कि आला हजरत कहते हैं मैं दो ही लोगों की नाते कसदन सुनता हूं, बाकी नहीं, क्योंकि लोग कुछ भी गड़बड़ करते हैं। तो कहा ठीक है आयो तो सुना दो, चलो पढ़ दो, अपना कलाम पढ़ दो। वो पढ़ने लगा, इतना दर्द था कलाम में, इतना दर्द, आला हजरत तड़पने लगे। गोया वो ये कह रहा था कि हुजूर मैं आपके बगैर ऐसे तड़प रहा हूं जैसे बगैर पानी के मछली तड़पती है, बगैर पानी के मछली तड़प। रोते रहे आला हजरत, बड़े आशिक रसूल थे, बड़े सच्चे आशिक रसूल थे। भाइयों ऐसे आशिक थे जिस चीज से हुजूर को निस्बत हो गई उससे प्यार करते और टूट कर प्यार करते। बिलखुसूस वो पालकी वाला वाकया तो आप सुनते रहते, हुजूर की औलाद की ताजीम करते थे, मैं वो नहीं बयान करूं। एक मर्तबा आला हजरत ने नौकरी पर एक छोटे से बच्चे को रखा। ए बच्चे, हमारे घर की औरतें बाजार नहीं जा सकती, तुमने जाना है। वो बच्चा लग गया नौकरी पर, नौकरी पर लगा। कुछ दिन ऐसे गुजरे, पता चला कि वो बच्चा सैयदजादा है। आला हजरत ने फरमाया घर वालों को खबरदार, आकाओं से नौकरी नहीं कराई जाती, आकाओं की नौकरी की जाती। यार हमने फजीलत सादात पर तो बहुतों की तकरीर सुनी, लेकिन अदब करते जिन लोगों को देखा है उनमें मेरा इमाम सफ़े अव्वल में है। इसीलिए किसी सैयद साहब ने कहा था कि हम सोचते थे कि अल्लाह ने आला हज़रत को इतनी खुसूसियत दी, लेकिन पठान क्यों बनाया, सैयद क्यों नहीं बनाया? चाहता तो सैयद बना देता, पठान क्यों? इसलिए कि सैयद होकर सैयदों की बढ़ाई करते तो लोग कहते मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। मेरे अल्लाह को यह मंजूर था कि मैं अहमद रजा को पठान बना करके पैदा करूंगा, और ये सैयदों की ताजीम लोगों को बताएगा तो पता चलेगा कि किस तरह एहतराम किया जाता है। फरमाया आकाओं से काम नहीं लिया जाता, जितनी तनख्वाह इनकी तय की गई थी। अब ये नहीं कि काम नहीं लेना तो ठीक है ज़ेर साहब अब आप जाए, नौकरी से हटा दिया, नहीं, क्योंकि नौकरी से हटाओगे तो बेचारे का नुकसान हो। मैं लफ्ज बेचारे से भी तौबा करता हूं, इसीलिए किसी नबी के शहजादे के लिए, अरे जो सारे चाराओं का, सारे बेचारों का जो चारा है उसकी आल को बेचारा कब कह सकते? अभी वही बात तो अदब की चल रही है। तो ये नहीं कहा कि हटा दो इन्हें, फरमाया घर वालों काम नहीं लेना, और जितनी तनख्वाह तय हुई थी वो बतौर नजराना पेश करना। ये हटाए भी नहीं जाएंगे, बतौर नजराना पेश की जाएंगे। एक मर्तबा आला हज़रत के यहाँ ये कानून था, सूफी साहब आप बड़े शहदाई हैं सादात के, और उसी में आप बदनाम भी होते हैं। आला हज़रत भी ऐसे ही कुछ बदनाम होते थे, लेकिन जो उनकी आल के लिए बदनाम होते हैं ना, फिर वो बड़े नामवर होते हैं ना। इसलिए कि आला हज़रत ने खुद अल-मलफूज में फरमाया, मुझे बात याद आती है उनके इश्क की, बहुत खास बात तज़किरा हूं। आजकल जो है ना खेल तमाशा बन गया है इश्क रसूल, बात इश्क की जाती है, लेकिन अल्लाह अकबर, बस यहां तक फरमाया आला हज़रत ने, सादात गलती भी करे ना तो उनकी गलतियों का जिक्र नहीं किया करें। शरीफ मक्का जो सादात में से थे, बहुत सख्ती के साथ टैक्स वसूल करते थे, सैयदों में थे टैक्स वसूल करते। उस सख्ती में उन्होंने इतनी सख्ती की कि कभी कभी पर्दादार औरतों से बुरके उतरवा कर भी उनको चेक करवाते थे। एक बहुत बड़े आलिम साहब हज के लिए गए, उनकी घर की औरतों को जब बुरके उतार करके चेक करवाया तो वो एकदम गुस्से में लाल पीले हो गए, और इतनी बद्दुआएं दी शरीफ मक्का को, सैयद साहब को, कि इसका तो ये हो जाए, उसका तो वो हो जाए, और ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। वो हज पर थे, लोग लर्जे कि यार ये बड़े अल्लामा साहब इतनी बद्दुआएं दे रहे हैं शरीफ मक्का को, और उसने जुल्म भी तो किया है। लेकिन उसी रात जब वो सोए तो आला हजरत फरमाते हैं, ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया कि मौलवी साहब बद्दुआ देने के लिए आपको मेरी ही औलाद मिली थी, मेरी आल मिली थी आपको बद्दुआ देने। अगर उससे जुल्म हो गया है, गलती हो गई, इंसान ही तो है, लेकिन तुम बद्दुआ दो। आला हज़रत फरमाते हैं ये हाल है उनका जिनके पास रसूल की निस्बतें मौजूद है। इसलिए इमाम अहमद रजा के यहाँ जब महफिलें सजती ना, तो सादात को शीरनी डबल दी जाती, और जितने लोग आते नजराना भी दुगना दिया जाता। एक दिन सैयद महमूद साहब वो महफिल मिलाद में मौजूद थे, उनको किसी ने गलती से एकहरा जो है वो नजराना दे दी।
جب ایک کوہرا نذرانہ ملا، وہ شیرنی کا ایک ہی تھال ملا، تو آئے کہا حضرت وہ کوئی قانون تبدیل ہو گیا کیا آپ کے یہاں؟ حضرت نے کہا کیا ہوا؟ کہا سیدوں کو تو ڈبل ملتا ہے، آج ایک ہی ملا۔ جلال میں کہا شیرنی آج باٹی کس نے؟ کوئی نئے آدمی نہیں، بلاؤ اس کو، بلاؤ بلاؤ جلدی بلاؤ۔ وہ آئے، کہا کیا کیا تم نے؟ شیرنی کم تھی؟ نہیں۔ کہیں نے ایک کیوں دیا؟ سادات کو تو ڈبل دیا جاتا ہے نا اپنے یہاں۔ خبردار آج کے بعد یہ غلطی کرو گے تو بانٹنے سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ جاؤ جتنے ہو سکتے سب بھرو، اللہ کر کے دو، اور تمہاری سزا یہ ہے، ایک دیا نا اب ان کے گھر تک جا کے تھال پہنچا کے بھی آؤ۔ یہ امام احمد رضا کا عشق، ایسے عاشق تھے، اس شان سے عشق رسول کا عالم تھا۔ ایک مرتبہ ناراض ہو کر کے کھانا پینا بند کر دیا، 18 دن سے زیادہ کھانا پینا بند کر دیا۔ یہ آئے منائے نہیں، یہ آئے منائے نہیں، یہ آئے منائے نہیں۔ لوگوں نے کہا یہ کسی سے مانتے نہیں، اور 18 دن ہو گئے بھوکے پیاسے رہتے رہتے، حالت خراب۔ لوگ کہتے ہیں حضرت بڑی تکلیف ہوگی۔ کہا کہ میرا کام فتویٰ لکھنا ہے، مسجد رضا میں نماز پڑھانا ہے، کسی کام میں کوئی کوتاہی ہوئی، جب کوتاہی نہیں ہوئی تو مجھے مجبور نہیں کرنا۔ لوگوں نے کہا یہ ایسے نہیں مانیں گے۔ بریلی شریف کے ایک سید صاحب کو بلا کر کہا آپ آئیے۔ سید صاحب آئے، اعلیٰ کہتے ہیں حضرت میں اپنے گھر سے دودھ لایا ہوں آپ کو پلانے کے لیے، آپ پیئیں گے؟ نظریں جھک گئی۔ دوسروں کا تو انکار ہو سکتا ہے، آقاؤں کا انکار نہیں ہو سکتا۔ تو میں انکار کروں گا تو میرے رسول مجھ سے، میرا محبوب ناراض ہو جائے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کسی سید کا کبھی نام لے کر نہیں پکارا۔ ایک نئے مولوی عبد المجید صاحب پڑھنے کے لیے آئے تھے، تعلیم حاصل کے لیے آئے تھے، تو جناب سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک صاحب کو جو سید تھے نام لے لے کر کے پکارا تھا۔ وضو خانے پر جب آپ نے سنا تو کہا کہ بلا اس کو، یہ کون پکار رہا ہے؟ کہا کہ تمہیں معلوم ہے آقاؤں کا نام لے کر نہیں پکارا جاتا، کیا تم نے کبھی مجھے دیکھا کہ میں نے کسی سادات کا نام لے کر پکارا؟ کبھی میں نے ان کا نام لے کر پکارا؟ کبھی تم نے دیکھا؟ یہ امام اہل سنت کی محبت اہل بیت تھی۔ راوزی کیا اہل بیت کی تعظیم کریں گے؟ جب 14ویں صدی کے سادات کی میرے امام نے یہ تعظیم کی ہے تو مولا حسین اور مولا علی کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا، کس طرح وہ احترام کرتے ہوں گے۔ بلکہ ایک مرتبہ یوں ہوا، بات یاد آتی ہے، ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ کے محلے میں ایک سید صاحب رہتے تھے، شراب پیتے، سادات تھے، شراب پیتے۔ اعلیٰ حضرت نے میلاد النبی کا جلسہ، آپ میلاد النبی کا جلسہ رکھتے تھے، اس میں 3-3 4-4 گھنٹے بیان کرتے تھے، لیکن 2 زانوں بیٹھ کے بیان کرتے تھے۔ آپ نے کبھی رسول اللہ کا ذکر کیا پلتی مار کر نہیں کیا، یا ہماری طرح کرسی پہ بیٹھ کر نہیں کیا۔ لوگ امام احمد رضا کو سمجھتے کیا، وہ تو مولوی صاحب تھے۔ ہم کہتے تم ان کی مولویت دیکھتے ہو، وہ اپنے وقت کا مولائے روم تھا، وہ اپنے وقت کا سرمت تھا، وہ اپنے وقت کا منصور تھا۔ مجھے حیرت ہے جس نے 1200 سے زائد عشق رسول پہ کتابیں لکھی ہو، جس نے ہمارے عشق رسول کی حفاظت کی ہو، اس انہیں وہ مولوی صاحب تھے۔ ارے وہ مولوی ہوتے تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جیسا ان کے لیے چلتی ہوئی ٹرین میں کھڑا نہیں ہوتا تعظیم کے لیے۔ وہ صرف مولوی ہوتے، مولوی کیا مولوی جو ہے حضور اشرفی میاں کے زمانے میں کم تھے؟ اشرفی میاں کوئی معمولی آدمی ہے؟ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کوئی معمولی آدمی ہے؟ ایک پیر صاحب سے ملاقات ہوئی، پیروں میں کمپٹیشن چلتا ہے نا۔ حضور اشرفی میاں کو کہا پیر صاحب پوری دنیا میں آپ کے مرید کوئی رجسٹر بھی بنایا ہے؟ آپ نے مسکرائے کہا اچھا آپ نے بنایا ہے؟ کہا رجسٹر اس لیے بنتے ہیں کہ ہمارے اتنے ہیں ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، آن دا ریکارڈ ہونی چاہیے چیزیں، ہے نا۔ لیکن میرے آقا حضور اشرفی میاں سے کسی نے پوچھا حضرات افریقہ میں کہاں آپ کے مرید ہیں؟ مکہ شریف پہ حضور اشرفی میاں کے مریدین عرب و عجم میں تھے، بغداد شریف تک ان کے مریدین تھے ان کے زمانے میں۔ کہا آپ نے رجسٹر بنایا؟ کہا آپ نے بنایا؟ کہا ہاں ہم نے تو بنایا۔ کہا ہم نے کوئی نہیں بنایا، لیکن یہ بتائے جتنے رجسٹر پر آپ نے اپنے مریدوں کے نام لکھے ہیں سارے نام تم کو زبانی یاد ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضور اشرفی میاں نے جبہ پہنے ہوئے تھے، فرمایا یہ دیکھ۔ جب جبے کا دامن کھول کر حضور اشرفی میاں نے بتایا تو دائیں بھی سری سر نظر آتے تھے، بائیں بھی سری سر نظر آتے تھے۔ کہا تم مریدوں کے نام رجسٹر میں رکھ کر یاد نہیں کر سکتے، ہم تو جبے میں ساتھ لے کر کے چلا کر۔ یہ حضور اشرفی میاں کی شان ہے۔ وہ اشرفی میاں ان کو قطب الارشاد کہتا ہے۔
ہم نے انہیں مولویوں کے کہنے پہ نہیں مانا ہے، ان آقاؤں کے کہنے پہ مانا ہے، ان آقاؤں کے کہنے پر انہیں قطب الارشاد مانا ہے۔ یہ شان ہے ہمارے بزرگوں کی، وہ امام احمد رضا عشق و محبت کا امام، جس کے لیے حضور اشرفی میاں جیسا تعظیم کے لیے اٹھ کر کے کھڑا ہوتا، جسے قطب الارشاد کہتا ہو۔ ارے اپنے بیٹے کو، حقیقی بیٹے کو اور اپنے نواسے کو علم حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھیجتا ہو، وہ اعلیٰ حضرت حضور سلطان الواعظین سید احمد اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ حضور محدث اعظمین اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی خلیفہ بھی ہیں۔ ایک مرتبہ محدث اعظمین فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا حضور ہم لوگ اتنی محنت کر کے کتابوں میں محنت کر کے آتے ہیں، لیکن آپ کو تو ہم پڑھتے بھی نہیں دیکھتے، اور آپ بوجھ بغیر دیکھے بتا دے تو محدث اعظمین کو اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں، شہزادے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ سب حضور غوث الاعظم کی عطا ہے، ان کا کرم ہے۔ حضور محدث اعظم کہتے ہیں اس دن مجھے احساس ہوا تھا کہ یہ لوگ تو جو در والے ہیں بہت کچھ لوٹ کر لے گئے، میں گھر والا ہو کر جہاں کے تہاں، لیکن یہ ان کی عاجزی تھی، وہ بھی کوئی کم نہ تھی، عاجزی سے کہا۔ اور حضور محدث اعظم فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے قلم کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا تھا، اور اعلیٰ حضرت غوث الاعظم کے ہاتھ میں ایسے ہی تھے جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوا کرتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ نعت خواں نعت لکھ کر لائے، اور یہ تھا کہ میں آپ کے بغیر ایسے تڑپتا ہوں جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے۔ میرے امام نے جب نعت پوری ہو گئی اور فرمایا، اے بندے، اے نعت لکھنے والے، جو تو لکھ کر لایا ہے اگر وہی تیرے دل کے جذبات ہے تو احمد رضا تیرے پیر چومنے کے لیے تیار ہے، اور جو تو لکھ کر لایا ہے اگر وہ تیرے دل کے جذبات نہیں ہے تو تو اللہ سے ڈر، کتنی بڑی بارگاہ میں تو جھوٹ بول رہا ہے، کتنی بڑی بارگاہ میں تو جھوٹ بول رہا ہے۔ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے تیرے دل کے جذبات چھپیں گے۔